اس دنیا کائنات کے اندر بہت ساری قومیں آئی، بہت سارے قبیلے آئے، اور اللہ رب العزت نے کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، کسی معاشرے کو عزت دی دولت کی وجہ سے، کسی کو عزت ملی شہرت کی وجہ سے، کسی کو عزت ملی روپے پیسے کی وجہ سے، لیکن وہ عزتیں صرف اور صرف ایک وقت تک محدود تھی، اور وہ وقت جب گزر گیا تو ان کی عزتیں، ان کی شہرتیں سب ختم ہو گئی۔ لیکن اس دنیا کائنات کے اندر ایک گروہ ایسا بھی اللہ رب العزت نے بھیجا اور اس کو انتہائی عزت سے نوازا، اور ایسی عزت سے نوازا کہ جو ازل سے ابد تک قائم رہے گی۔ احباب گرامی، وہ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ رہنے والی عزت عطا کی ہے، اور پھر ان کی عزت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مومن بن جاؤ، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لے کر کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ اور دوسری ایسی عزت اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی، ایک تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے میزان مقرر کر دیا، اور دوسری عزت اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عطا کی کہ جس کو دنیا کائنات جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسے سرٹیفکیٹ سے نوازا کہ جس سرٹیفکیٹ کو لینے کے لیے انسان دن رات محنت اور کوشش کرے گا، پھر جا کر کے وہ سرٹیفکیٹ عطا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور پھر ان کے امتی آئے۔ اب آگے میری امت کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور انسان جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا، اس دنیا کی صعوبتیں برداشت کرے گا، اس دنیا کی کٹن حالات کو برداشت کر کے انسان جو ہے یہاں سے زندگی بسر کر کے ایک اور مرحلے کے اندر جائے گا جس کو قبر کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اور پھر انسان قبر کی زندگی کو، قبر کی سختیوں کو برداشت کر کے کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، اگر وہ انسان نیک ہوا، اگر وہ انسان مومن ہوا اور اللہ رب العزت نے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا، پھر اللہ رب العزت جو ہے تمام معاملات کو نپٹا لینے کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں کو مخاطب کریں گے اور جنتیوں سے کہیں گے کہ اب میں آپ کو ایک ایسی نعمت سے نوازنے والا ہوں جو نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی کہیں گے اے اللہ، ہمیں یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت تیری بڑی ہے، لیکن اب ایسی کون سی نعمت ہے جس سے تم ہمیں نوازنے والا ہے اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کے دن میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا۔ احباب گرامی، اس دنیا کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے،
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر عطا کر دیا۔ اب ہم یہاں پہ جتنے مرضی متقی اور پرہیزگار بن کے زندگی بسر کر کے چلے جائیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ راضی ہو گئے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر عطا کر دی۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے اس دنیا کائنات کو، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم تم کو آزما سکیں، ہم تم کو آزما سکیں کہ کون اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ احباب گرامی، اگر انسان اچھے عمل کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا، اس آزمائش میں اگر انسان پورا اترے گا، پھر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس شخص کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ دو ایسے انعامات ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ ہر آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کے لیے یہ میزان مقرر ہے کہ اگر وہ ایمان لانا چاہتا ہے، اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے، اگر وہ ہدایت یافتہ بننا چاہتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لے کر کے آئے۔ اور پھر دوسرا انعام جو اللہ رب العزت نے ان پر کیا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ انہیں یہ انعامات کیوں ملے ہیں؟ ان کا ایمان کیسا تھا؟ آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کیسا تھا، ہمیں کون سے عمل کرنے پڑیں گے ان جیسا ایمان لانے کے لیے۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ان کے ایمان کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اور تین ایسی صفات اس آیت مبارکہ کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں، جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی، دیکھیے جس شخص کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو گیا، وہ انسان گناہوں سے باز آ جائے گا، وہ انسان اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے گا۔ جس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کسی بھی وقت میری پکڑ کر سکتی ہے، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کسی بھی وقت مجھ سے یہ نعمتیں چھین سکتی ہے، مجھے کسی بھی وقت ایسے گڑھے کے اندر گرا سکتی ہے جہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں، پھر انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ دوسری صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے سامنے
اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا قرآن پر کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ ان کے سامنے جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسری صفت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کچھ یوں کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں۔ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کبھی اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جا کر کے ماتھا نہیں جھکاتے، کسی اور در پہ نہیں جاتے، اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، کسی اور در پہ نہیں جاتے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب ملتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سارے گھروں سے پتا چلا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ باہر نکلے، ابھی بازار میں نکلے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ پوچھا ابو بکر کس غرض سے نکلے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹی عائشہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی غرض سے نکلا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا۔ کہا آؤ عمر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا رخ کیا، آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے سوچا بیٹی حفصہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیے اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اللہ کا گلہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہم تیرے دین کے داعی ہیں، تیرے دین کے محافظ ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھیوں کو لے کے ایک اور صحابی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کھانے کے لیے کھجوریں ملتی ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہمارے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، اللہ کا گلہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور وہ تقوی کے معیار پر پورے اترے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ احباب گرامی، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کیسا تھا، ان کے اندر اسلام کی تبلیغ کا کیسا جذبہ تھا، اسلام کی اشاعت کا کیسا جذبہ تھا، اور ان کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا کیسا جذبہ تھا۔ ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے کہ ہم عبادت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے چندے کی اپیل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ آج جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ کہتے میں گھر گیا اور گھر کا آدھا سامان لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہاں کیا لے کر کے آئے ہو؟
کہا اللہ کے نبی آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اور آدھا مال آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اللہ کی راہ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان اٹھا کر کے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ پوچھا ہے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، ادھر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی گھر کا سارا سامان اٹھا کر کے یہاں پہ لے آیا۔ پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ آج ہمارا مقابلہ کس بات کے اندر ہے؟ آج ہمارا مقابلہ تو اس بات کے اندر ہے کہ اس نے جو ہے وہ شادی پہ اتنا خرچہ کیا تھا، میں اس سے زیادہ خرچ کروں۔ اس نے فلاں میرج ہال کے اندر شادی کا ارینجمنٹ کیا تھا، میں اس سے بڑھ کر کے فلاں میرج ہال کے اندر شادی کا ارینجمنٹ کروں۔ آج ہم نے ایسے مقابلے شروع کر دیے۔ احباب گرامی، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ کون صحابہ اکرام جو ہر وقت اس جستجو کے اندر رہتے تھے، اس طلب کے اندر رہتے تھے کہ کب اللہ کا کوئی حکم نازل ہو، کب زبان نبوت سے کوئی ارشاد جاری ہو اور ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت اس وقت تک تم سے محبت نہیں کریں گے جب تک تم اپنا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ صحابی رسول یہ بات سنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے اور میرا یہ باغ جو ہے یہ مجھے سب سے زیادہ قیمتی ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ میرا مال، یہ میرا باغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس باغ کے اندر میٹھے چشمہ تھا، میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ جو تھا اس میں پانی پیا کرتے، وہاں سے کھجوریں کھایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے یہ اللہ کا فرمان سنا ہے، اس لیے میں یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، آپ اس بات پر شاہد ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، کہا جاؤ یہ مال جو ہے یہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر تقسیم کر دو، اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم کر دو۔ احباب گرامی یہ بہت بڑی آزمائش ہے اگر آج کی نظر سے دیکھا جائے تو، جیسے آج ہم اپنے بھائی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر چچا زاد کو اپنا شریک سمجھا جاتا ہے، پھپھو زاد کو اپنا شریک سمجھا جاتا ہے، خالہ زاد کو اپنا شریک سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو اپنا شریک بنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا کہ جائیں یہ مال اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم کر دے، اپنے عزیز و رشتہ دار کے اندر تقسیم کر دے۔ آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا ہے اللہ کے نبی اسے جہاں مرضی خرچ کر دے، میرے رشتہ داروں میں یہ تقسیم نہیں کرنا۔ جیسا آج کا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے،
ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، بھائی بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، یہ کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ہر تیسرا آدمی، چوتھا آدمی معاشرے کے اندر اس بات کا شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میرا کاروبار بند ہو رہا ہے، میرے گھر کے اندر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پتہ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپنے ہی اسے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احباب گرامی، صحابی رسول نے اف تک نہیں کیا اور سارا باغ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا۔ احباب گرامی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ تھا اسلام کے لیے، یہ ان کا ایمان تھا جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان کے ایمان کو میزان مقرر کیا ہے، اور ان کا سنت کے ساتھ پیار، سنت کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، مروان بن عبد الملک جب خلیفہ بنے تو ان کی کوئی بات نہیں سنا کرتا تھا، ان کے خطبے میں لوگ لیٹ آیا کرتے تھے اور آ کر کے سنتیں پڑھتے اور پھر ان کی بات کوئی توجہ سے نہیں سنتا تھا۔ انہوں نے پابندی لگا دی اس بات پہ کہ کوئی بھی خطبہ جمعہ کے دوران جو ہے وہ سنتیں ادا نہیں کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لیٹ ہو جاتے ہیں، جب مسجد میں پہنچے تو وہ خطبہ دے رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے 2 سنتیں ادا کی۔ ان کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے زبردستی پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نہیں، 2 سنتیں ادا کی اور پھر بیٹھے۔ بعد میں ساتھیوں نے پوچھا، ہے ابو موسیٰ، قریب تھا کہ سپاہی تجھے قتل کر دیتے، آپ کو قتل کر دیتے، آپ نے 2 سنتیں کیوں ترک نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص دوران خطبہ مسجد کے اندر تشریف لائے اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر بیٹھے۔ اور میں نے یہ 2 سنتیں اسی وجہ سے ترک نہیں کی، اگرچہ وہ مجھے قتل کر دیتے تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرتے تو میں یہ کہتا کہ میں تیری نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر کے آیا ہوں، تو یہ میری نجات کے لیے یہی بات کافی ہو جاتی۔ آج ہمیں اگر سنت پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے، کون سا یہ فرض ہے؟ سنت ہی تو ہے، کیا حرج ہے اس میں اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو؟ احباب گرامی، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت پر بھی عمل کرنے پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں کھڑے تھے، ان کو کہا کہ بیٹھ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جوتیوں والی جگہ پر کھڑے تھے، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی، آپ نے، میں یہاں پہ کھڑا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے، تو میری ہمت نہیں ہے میرے اندر کہ میں آپ کی بات کی نافرمانی کروں۔ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے تشریف لے آئے۔ بیٹھے بیٹھے آگے آ رہے ہیں، پوچھا آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے کھڑے ہونے کا کہا ہی نہیں ہے، آپ نے تو آگے آنے کا کہا ہے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔
احباب گرامی، یہ ان کی اطاعت، یہ ان کی فرما برداری تھی۔ آئیے ہمیں بھی ایسی اطاعت اور فرما برداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کر کے ہم صحیح معنوں کے اندر مومن بن سکتے ہیں، صحیح معنوں کے اندر ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں۔ جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان نہیں لے کے آ سکتے، تب تک ہم مومن نہیں بن سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کارساز ہے، وہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جان کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب۔